اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثناء محمد بود الپذیر۔ بعد از حمد و صلات تمام دیکھنے والے اور سننے والے سامعین و ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھایا جانے والا خوبصورت پروگرام جمال جار، اور میں آپ کا میزبان تیمور شہزاد چشتی آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈیو 11 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج اسٹوڈیو 11 کو لائک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ پائیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے زینت القرہ فخر القرہ جناب محترم قاری محمد آصف ارشاد صاحب واقعات کی سرزمین سے، جن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ جلوہ فروز ہے۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو 11 کی پوری ٹیم کی جانب سے اور بالخصوص اسٹوڈیو 11 کے ڈائریکٹر احتشام الحق صاحب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گناہ گو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے ہمارے اس پروگرام جمال جار کا حسن بنے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں کہ آپ سے ملتمس ہوں تلاوت کلام پاک سے ناظرین کے قلوب و اذہان کو مزین فرمائیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولی وأقمن الصلاة۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إنما يريد سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ 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 اللہ۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. إن الله كان لطيفا خبيرا. سبحان اللہ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سبحان اللہ سبحان اللہ. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. ورفعنا لك ذكرك اللہ اللہ اللہ. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ترتیل و تجوید کے ساتھ آیات ربانی سے ہمارے قلوب و اذان کو مزین فرما رہے تھے زینت القرہ فخر القرہ جناب محترم قاری محمد آصف ارشاد صاحب. قاری صاحب ماشاءاللہ کب سے قرات کا آغاز آپ نے کیا؟ جی میں نے حفظ قرآن کے بعد جو ہے نا وہ تجوید و قرات کا کورس کیا ہے. اور اس دوران بھی میرا شوق تھا، لیکن چونکہ وہ قریب ایک ایسا ادارہ نہیں تھا واک اینڈ میں، تو پھر اس وقت قاری خوشی محمد الازہری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سر فہرست لیں ورلڈ لیول میں، تو ان کی اکیڈمی ہے راول پنڈی میں چاندنی چوک میں، بین الاقوامی قرآن اکیڈمی. ماشاءاللہ. تو وہ ٹیلی ویژن پہ ان کو سنتے تھے، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے اور بھی کئی لوگ سنتے رہے ہیں. تو پی ٹی وی پہ ان کا پروگرام ہوتا تھا، اس میں وہ تجوید کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے، تو وہاں سے میرا شوق بنا. بہت اعلیٰ. تو بس پھر میرے ماں باپ نے بھی مجھے اجازت دے دی، پھر میں وہیں پہ شفٹ ہو گیا. تو میں نے قاری صاحب سے جو ہے وہ واک اینڈ کے اس وقت ہم بیچ کے دو ہی ہم تھے، ایک حافظ عمران صاحب جو کہ اس وقت آرمی میں خطیب بھی ہیں، تو اور قرات میں انہوں نے پوری آرمی میں ٹاپ بھی کیا ہے پاکستان پاک آرمی میں. کیا بات. تو میں بھی ادھر قاری خوشی محمد صاحب کے پاس، ہم دونوں ایک ہی بیچ کے تھے. ہم وہاں پہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کورس تھا چند ماہ کا، لیکن الحمدللہ اس سے بڑی بہت کچھ سیکھا اور بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اس سے ہم نے ایسی ایسی چیزیں سیکھی اور ایسے فارمولے سیکھے کہ ہم کئی لوگوں کو بڑھ کے ابھی بھی کئی علماء کرام کو میں خود ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ سیکھیں، اور ان کو اس کے فیوز و برکات تو پتہ ہے، لیکن چونکہ وہ ذرا تھوڑی سستی ہو جاتی ہے، تو میں ایسے فخر محسوس کرتا ہوں، خوشی محسوس کرتا ہوں جب مجھ سے کوئی قرات تجوید و قرات جو ہے وہ سیکھتا ہے، بلکہ کوئی فون پہ بھی گئے تو میں اس پہ بھی سکھانے کے لیے تیار ہوں. یہ بڑا ایک عظیم جو ہے وہ کام ہے، بلکہ تجوید و قرات کا سیکھنا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ یہ واجب ہے. بہت اعلیٰ. واجب کیونکہ قریب الفرض ہے، خیر یہ لمبی بحث ہے. اس فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو قرات کے فیلڈ میں؟
قرات کی فیلڈ میں مجھے تقریباً کم و بیش تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ اس فیلڈ سے وابستہ ہوئے. اور ایوارڈ وغیرہ بھی کمپٹیشن میں؟ جی سیکنڈری لیول پر جو کمپٹیشن ہوئے تھے اس میں میں نے 4 چیمپئن آف آل پاکستان کو قرات میں نے ٹاپ کیا ہوا ہے. بہت اعلیٰ. اور میں چاہوں گا کہ لاسٹ میں جو ناظرین میں قرات سیکھنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہی کہوں گا کہ قرب و جواز میں جو قرہ حضرات ہیں اور یہ مت دیکھیں کہ کوئی آواز اچھی ہے یا اس کا 1-2 مخارج اچھے ہیں تو اس سے نہیں، بلکہ تجوید جس کو آتی ہو، جس نے پڑھی ہو تو ان سے قرات سیکھیں. یا میں بھی حاضر ہوں تو بلکہ اس کام کے لیے تو دن رات حاضر ہیں، یہ نہیں کہ اس لیے کہ ایک ٹائم مخصوص ہے. ویسے میرے پاس ایک ٹائم بھی ہے، وہ میں نے ہفتے میں 1 دن رکھا ہوا ہے. کس ٹائم پہ آپ جو ہے وہ ویڈنسڈے کا میں نے دن رکھا ہوا ہے. اس میں 1 گھنٹے کی کلاس ہے جو میرے پاس آتے ہیں. وہ کچھ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے آپ کی؟ وہ اس میں ٹائمنگ چینج بھی ہو جاتی ہے. ویسے میرا جو ذہن تھا وہ شام کا تھا، لیکن وہ چونکہ یہ آج کل وہ کرونا چل رہا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ کچھ آگے پیچھے ٹائم ہو جاتا ہے. چلے جی، تو وہ جو رابطہ کر کے پھر وہ آ جاتے ہیں. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے نعت کے بھی چند اشعار سنے جائیں. ٹائم بھی مختصر ہے لیکن چاہیں گے کہ 2-3 اشعار آپ نعت کے بھی پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ بریک لیتے ہیں. بنے ہیں دونوں جہاں شاید دو سرا کے لیے سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں. حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ عنوان ہے ثنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں. ان میرے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاید دو سرا کے لیے سجے ہیں محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت کمال کلام آپ نے پیش کیا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین وقت ہوا چلتا ہے چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے.
ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرنا چاہوں گا اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھائے جانے والے پروگرام جمال یار میں۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈیو 11 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج اسٹوڈیو 11 کو لائک کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ پائیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج کے ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ، بلبل چمنستان رسالت، مداح حبیب کبریا، خوبصورت آواز کے مالک ثنا خان مصطفیٰ، میری مراد جناب محترم محمد عصمت ہزاروی صاحب اس وقت ہمارے پاس جلوہ افروز ہیں۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو 11 کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے ہمارے اس پروگرام جمال یار کا حسن بنے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو، ہم سب کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، سلسلہ نعت شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی تیمور بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا، احتشام بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت اور دل نشیں پروگرام میں مجھ چیز کو مدعو کیا ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت کاوش پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ شکریہ۔ میں چراغ گولڑا، وارث علوم مہر علی، تصویر بابو جی، شاعر حفظ زبان پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خوبصورت کلام جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں لکھا ہے، اس کی چند اشعار آپ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ کس مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اللہ اللہ، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کیسے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اور کون مقبول مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل، جب تلیں گے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، اور اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ
مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ یہ حمد لکھی، اسی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پڑھی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید سوز و گداز عطا فرمائے۔ سلسلہ نعت آپ نے کب سٹارٹ کیا لائف میں؟ تقریباً میں نے 1995 میں ماشاء اللہ نعت شریف شروع کی، اور 96 میں تقریباً میں نے پہلا مقابلہ ٹاپ کیا، ماشاء اللہ۔ اور پھر اسکول لیول پہلا مقابلہ جو ٹاپ کیا کہاں سے کیا تھا؟ یہ میں نے کھلابٹ ٹاؤن شپ میں ایک مقابلہ ہوا تھا جو پورے ضلع کے مابین ہوا، بہت اعلیٰ، اور الحمدللہ میں نے اس میں پہلی پوزیشن۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اس کے بعد مختلف میں نے مقابلہ جات میں حصہ لیا، اور سن تقریباً 1999 میں آل پاکستان مقابلے میں نے جو پشاور میں ہوا صوبائی لیول پر، اس پہ پہلی پوزیشن، اور آل پاکستان میں میری چوتھی پوزیشن۔ بہت اعلیٰ، بہت خوب۔ اب نیکسٹ آپ ماشاءاللہ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی یہ کلام بھی چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین سبحان اللہ نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے، ماشاء اللہ۔ اس کے میں چند اشعار آپ کی سماعت کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جن کی خاک پا رخے سبحان اللہ، محبت لگی ہوئی ہے، جن کی خاک پا رخے محبت لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، اور زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، اور مہر علی کی مہر ہے مجھ پر لگی ہوئی، مہر علی کی مہر ہے مجھ پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، اور کہتے ہیں جس کو عشق وہ
ایک آگ ہے نصیر، کہتے ہیں جس کو عشق ہو، ایک آگ ہے نصیر، بجھتی نہیں سنی ہے یہ اکثر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھایا جانے والا پروگرام جمال جار۔ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے واقعات کی خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، میری مراد جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد عصمت ہزاروی صاحب، جو کہ خوبصورت انداز میں بارگاہ خیرالانام میں اپنی حسین حاضری پیش فرما رہے ہیں۔ ان سے مزید نعت سنتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، درس نظامی آپ نے کب کمپلیٹ کیا؟ اور جی میں نے 2010 میں درس نظامی جامعہ رضویہ انوار علوم ماشاء اللہ، واقع پیر صاحب کے زیر سایہ رہ کے مکمل۔ یہ آپ کا اپنا شوق تھا یا والدین کی طرف سے؟ جی یہ میرا اپنا بھی شوق تھا، لیکن اس میں سب سے زیادہ میری رہنمائی اور مدد میرے انتہائی محترم حضرت علامہ صاحبزادہ محمد طیب ہزاروی صاحب نے فرمائی، اور انہوں نے ایک میری ذہن سازی کی کہ آپ اچھی نعت پڑھ سکتے ہو اور آپ اس فیلڈ میں آؤ، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا، اور یقیناً آپ دین کا علم حاصل کر کے پھیلائیں گے تو یہ آپ کی اپنی بخشش کا سما بھی بنے گا، والدین کی بخشش کا سما بھی بنے گا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور طیب ہزاروی صاحب مجھے لے کے جامعہ رضویہ مفکر ملت علامہ پیر عبدالقادر صاحب کے سپرد کیا، اور ساتھ ہی علامہ صاحبزادہ منیر عالم ہزاروی صاحب کے جو ہے وہ تربیت میں انہوں نے دیا، اور الحمدللہ انہوں نے میری تربیت فرمائی۔ اسی لیے میری زندگی کی عظیم جو شخصیات ہیں ان میں ایک تو میرے محسن اور مربی علامہ پیر عبدالقادر صاحب اور علامہ منیر عالم ہزاروی صاحب اور علامہ صاحبزادہ محمد۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر، اہل سنت کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اب لاسٹ میں چاہوں گا کہ آپ سے منقبت مولا علی سنی جائے تو۔ جی ایک بڑا خوبصورت کلام ہے جو تقریباً بڑا مشہور و معروف ہے، اسی کے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، مل کے رل کے سنا، سارے سنا، نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ، زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے، زہرا دا زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے، میں کی دساوا او کیڑا امیرے، تخت و سرا تو عرش اولا تئیں، تخت و سرا تو عرش اولا تئیں، سارے تو سارا رقبہ علی دا،
پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ اور ایک عام بال ایک خاص بال ایک عام بال ایک خاص بال جیڑا خاص بال زہرا دلال نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ رل کے او مارو نعرہ علیدہ بہت خوب حاضری آپ نے پیش کی ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو 11 کے ڈائریکٹر احتشام الحق صاحب کی جانب سے آپ نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے لاسٹ میں چاہوں گا کہ ناظرین میں جو نعت سیکھنا چاہتے ہیں یا نعت پڑھنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ جی اللہ رب العزت کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کیونکہ درود شریف ہو یا سرکار کی تعریف ہو یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے نماز اللہ نہیں پڑھتا روزہ اللہ نہیں رکھتا زکوٰۃ اللہ نہیں دیتا لیکن حضور کی تعریف رب کائنات خود بھی فرماتا ہے سبحان تو یہ سنت الہیہ ہے سرکار کی ثناخوانی کا اجر بھی ہے اور سنت الہیہ ادا کرنے کا بھی اجر ہے تو نعت جو لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی ان پر سرکار کی نگاہ کرم ہے وہ ضرور سیکھیں جتنی محنت اس میں کر سکتے ہیں کریں اور اچھے اساتذہ سے رہنمائی لیں بہت اعلیٰ اور ضروری نہیں کہ آواز اچھی ہو تو بندہ تب ہی جو ہے وہ نعت پڑھ سکتا ہے آواز نہیں بھی تب بھی حضور کی تعریف کریں سبحان اللہ چاہے کوئی سنے نہ سنے اللہ تو سنے گا اور وہ اجر عطا بہت خوب پیغام دیا آپ نے ناظرین وقت ہوا چلتا ہے چھوٹی سی بریک کا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھائے جانے والے پروگرام جمال جار میں ناظرین میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈیو 11 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج اسٹوڈیو 11 کو لائک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں ناظرین اس وقت آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج کے ہمارے مہمان خصوصی ممتاز عالم دین خطیب پاکستان خطیب اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اس وقت ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں ہم آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو 11 کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے ہمارے اس پروگرام جمال جار کو رونق بخشی ناظرین آج کا ہمارا موضوع 21 رمضان المبارک شہادت مولا کائنات کے حوالے سے منسوب ہے اسی حوالہ سے میں پہلا سوال علامہ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالہ سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاری تیمور شہزاد صاحب میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی اسٹوڈیو 11 میں مدعو کیا اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے بہت اچھا سوال کیا حضور مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے حضور مولا کائنات ایک ایسی ہستی ہیں کہ ان کی ولادت بھی منفرد ہے
سبحان اللہ. کہ آپ کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف کے جوف میں ہوئی. سبحان اللہ. آپ کی والدہ ماجدہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہی تھیں کہ آپ کو تکلیف محسوس ہوئی. اسی دوران کوئی اور پردے والی جگہ نہیں تھی کہ آپ کسی پردے والی جگہ پر تشریف لے جائیں. تو بیت اللہ کی دیوار شق ہو گئی اور آپ اس میں سے اندر داخل ہوئیں سبحان اللہ. اور بیت اللہ کے جوف میں حضور مولا کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی. سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ شرف اور یہ اعزاز حضور مولا کائنات سے پہلے کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. سبحان اللہ. یہ ایک منفرد اعزاز ہے کہ آپ واحد ایسے بچے ہیں کہ جو بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. علامہ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک عبارت نقل فرمائی ہے اپنی کتاب کے اندر. وہ ارشاد فرماتے ہیں ولد علی بمکہ دخل البیت الحرام علی یوم الجمعہ ثالث عشر رجب ولم یولد فی بیت الحرام قبل احد سوا، کہ آپ جمعے کے دن 13 رجب کو بیت اللہ شریف کے جوف میں بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے. سبحان اللہ. آپ کی ولادت باسعادت بیت اللہ کے اندر ہوئی، اور یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. سبحان اللہ. بلا شک و شبہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اچھا، اس سے بھی زیادہ اور مزے کی بات سنیں کہ حضور مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ وہ آپ کی طرف دیکھتی ہیں لیکن آپ آنکھیں نہیں کھولتے ہیں. اللہ اللہ. آپ کے والد کے پاس لے کر جاتی ہیں، حضور مولا کائنات آنکھیں نہیں کھولتے ہیں. والدین کو اور اعزا اقربا کو کچھ شبہ پیدا ہوا کہ شاید یہ بچہ پیدائشی طور پر نابینا ہے. اللہ اللہ. آپ کے والد نے یعنی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بھتیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہمارے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ. مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، اللہ. یہ دیکھتا نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضور مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مبارک ہاتھوں سے ان کو چھوا، جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک آپ کے جسم سے مس ہوئے تو فی الفور آپ نے آنکھیں کھول دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی حضور مولا کائنات منتظر تھے اس بات کے کہ میں دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس پر میری نظر پڑے وہ چہرہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ منفرد اعزاز ہے کہ انہوں نے آنکھ کھولی، سرکار کا چہرہ دیکھا، سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کی. سبحان اللہ. اس کے ماں سوا اس سے پہلے کسی دنیا کی چیز کو دیکھنا پسند نہیں فرمایا. اللہ اللہ. یعنی انہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار حاصل کیا. سبحان اللہ. اور دنیا میں آپ کی پہلی غذا جو بطور گٹی بچے کو دی جاتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک ہے. سبحان اللہ. اس لحاظ سے آپ کی ولادت بڑی منفرد ہے اللہ اللہ. کہ یہ اعزاز ملا ہے کہ جو دیدار نصیب ہوا تو چہرہ انور کا، سبحان اللہ. اور جو غذا نصیب ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک. کیا بات ہے. تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے حضور مولا کائنات کے لیے کہ ان کی ولادت بیت اللہ میں پاکیزہ جگہ پر پاکیزہ بچہ آیا. سبحان اللہ. وہ جگہ بھی پاکیزہ ہے اور جو اس میں آنے والا بچہ وہ بھی پاکیزہ ہے، اور جو لعاب دہن مبارک جو غذا بنی وہ بھی پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. تو کتنی نسبتیں حضور مولا کائنات کو اس موقع کے اوپر حاصل ہو گئی ہیں. یہ واقعتاً بڑے اعزاز کی بات ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب یہ آپ کی ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کیا اس بارے میں؟ بعض لوگ اس بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں
کہ حضور مولا کائنات کی ولادت بیت اللہ کے اندر نہیں ہوئی، حضور کی ان کی ولادت بیت اللہ سے باہر ہوئی ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ محبت والے بھی ہوتے ہیں، کچھ محبت نہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو محبت نہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح کی باتیں پھیلا دیتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اور شاہ صاحب کائنات میں پہلے مومن کون تھے؟ اس بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ بتا دیں اس بارے میں۔ ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا کہ سب سے پہلے مذکر مومن حضور مولا کائنات ہے۔ سبحان سبحان، کہ پہلے وہ مذکر ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور حضور پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پہلے مذکر ہیں کہ جنہوں نے نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، یعنی اول نمازی بھی ہیں اور اول مومن بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضور مولا کائنات کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا سبحان اللہ، اور سب سے پہلے نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اپنے اس وقت کی بات سناتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں کاروباری معاملات کے لیے گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، کاروباری سلسلے میں ان سے جا کر رابطہ کیا، ان سے ملا بیت اللہ کے پاس۔ جب میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس اثناء میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، بیت اللہ کے پاس کھڑا ہو گیا، پیچھے پیچھے ایک اور نوجوان آیا اور وہ بھی کھڑا ہو گیا، اور وہ کوئی مخصوص قسم کی عبادت کرنے لگے۔ پھر ایک خاتون آئیں، وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو؟ یہ جو آگے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے بھتیجے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو نبوت بخشی ہے، ان کو دین اسلام عطا فرمایا ہے، تو ان کے دین میں ان کے مذہب کے مطابق یہ اللہ کی عبادت ہے اور یہ اس عبادت میں مشغول ہیں۔ اور یہ جو پیچھے جس نوجوان کو دیکھتے ہو یہ نوجوان بھی میرا بھتیجا ہے، سبحان اللہ، اور اس کا نام علی ہے۔ سبحان اللہ، اور ان کے بعد جو پیچھے خاتون دیکھتے ہو یہ خدیجہ الکبریٰ ہے، سبحان اللہ، یہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز کا عمل پہلی دفعہ جب ان کی نظر سے گزرا، پھر بعد میں جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ اس بات پر پچھتاوے کا اظہار کرتے تھے اور فرماتے تھے کاش میں نے اس وقت اسلام قبول کیا ہوتا تو تیسرا نمازی میں ہوتا۔ اللہ اللہ، اگر یہ اعزاز مجھے اس وقت مل جاتا کہ میں حضور علیہ السلام پر ایمان لے آتا تو پھر تیسرا نمازی اس وقت میں ہوتا۔ سبحان اللہ، تو یہ منفرد اعزاز ہے حضور مولا کائنات کا کہ آپ اول مذکر مومن ہیں اور اول نمازی بھی ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز باجماعت ادا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ بڑے منفرد اعزاز کی بات ہے۔ اور حضور مولا کائنات آپ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے بہت محبت رکھتے تھے، اور آپ کی وفاؤں پر، آپ کی محبتوں پر آپ کو بڑا ہی یقین تھا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو الحیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک تفسیر لکھی ہے بحر المحیط۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے تحت اس کے ضمن میں آپ نے چند باتیں نقل کی، وہاں ایک یہ واقعہ بھی نقل فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں، اللہ، حضرت علی بھی پیچھے نماز میں حضور کی اقتداء فرما رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ عبادت میں مشغول ہیں
تو اپنے دوسرے بیٹے جعفر کو جو ان کے ساتھ تھے حکم دیا کہ بیٹا تم بھی ان کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ، علی کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ، اور جیسے جیسے یہ کرتے ہیں تم بھی ویسے ویسے کرتے جاؤ۔ حضرت جعفر نے انکار نہیں کیا، فی الفور اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور جیسے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سجود فرماتے تھے وہ بھی ویسے ویسے رکوع سجود میں مشغول ہوئے۔ جب نماز مکمل ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اپنے چچا کے پاس، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بچوں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کچھ اشعار گئے۔ وہ اشعار بحر المحیط کے اندر بھی موجود ہیں اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوان میں بھی موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان علیًا و جعفراً ثقتی عند ملم الزمان والکرم، کہ بے شک علی اور جعفر قابل بھروسہ ہیں، ہر مشکل میں، مصیبت میں، آسانی میں، چاہے تنگی ہو چاہے آسانی ہو، بہر صورت یہ قابل بھروسہ اور قابل اعتماد ہیں۔ لا تخذل النبی ولا یخذلہ، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو کہ نہ ساتھ چھوڑنا اس نبی کا، یعنی کسی قیمت پر میں بھی اس نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور تم بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ میں یکون من نسبی، جو اس کا ساتھ چھوڑے گا وہ میری نسل میں سے نہیں ہوگا، میری اولاد میں سے نہیں ہوگا۔ یعنی اپنے بچوں کی پہلے تعریف بیان فرمائی کہ یہ قابل بھروسہ ہیں، بہر صورت یہ قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہیں، چاہے جنگ ہو یا امن ہو، تنگی ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں یہ قابل بھروسہ ہے۔ اور پھر اپنے بچوں کو اگلے شعر میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی اس نبی کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں اور تم بھی کسی صورت ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اگر کسی نے ان کا ساتھ چھوڑا تو وہ میری نسل میں سے نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہ کسی صورت اس نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ تو اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں موجود ہیں کہ جو حضرت ابو طالب کے حوالے سے ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، وہ نہیں تسلیم کرتے کہ وہ مومن تھے۔ اگر وہ مومن نہ تھے تو اپنے بچے کو یہ جملہ کہنا کہ تم بھی نماز کے پیچھے نماز ادا کرو، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی اقتداء کرو، اور پھر یہ کہنا اپنے بچوں کو کہ اس نبی کا ساتھ میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ نبی تسلیم ہی نہیں کرتے لوگ جو کفر میں ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کفار حضور علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، وگرنہ حضور کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی صداقت میں، امانت میں کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا، آپ کے اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں کسی طور پر کسی کافر کو کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ تھے۔ تو حضرت ابو طالب اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور تم بھی کسی صورت اس نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ میری نسل میں سے نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے چچا تو اور بھی ہیں، حضرت عباس بھی آپ کے چچا ہیں، حارث بھی چچا ہیں، زبیر بھی چچا ہیں، اور بھی چچا ہیں، لیکن جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو اس میں جو لوگ گئے ہیں یا وہ عقیل کی اولاد ہیں، یا وہ علی کی اولاد ہیں، یا وہ جعفر کی اولاد ہیں، اور یہ سب ابو طالب کی اولاد ہیں۔ تو گویا ان نسلوں نے بھی اس بات کو یاد رکھا کہ کسی صورت بھی اپنے دادا کی ہوئی بات کو غلط نہیں ثابت ہونے دیا، اس پر بہر صورت قائم اور دائم رہے، اپنے سر کٹا دیے، گردنیں کٹا دیں، قربانیاں پیش کر دیں، لیکن اپنے نبی کی مشن کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے حضور مولا کائنات کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، نسل کے لیے، سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں
اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھایا جانے والا پروگرام جمالی جا رہا ہے، جس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین خطیب پاکستان، میری مراد جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ اور آج کا ہمارا موضوع 21 رمضان المبارک شہادت مولا کائنات کے حوالے سے منسوب ہے۔ اس حوالے سے میں نیکسٹ سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا آپ کو حیدر کرار کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ حیدر کرار، حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، اور کرار پلٹ پلٹ کر بار بار حملہ کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، عربی زبان کے اندر یہ حسن و جمال ہے اس کا زبان کا کہ یہ بہت وسیع اور بلیغ زبان ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے، اور ایسے ہر موقع کے لیے الگ لفظ موجود ہوتا ہے۔ سبحان۔ اب شعر تو ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک بھی نام ہو تو وہ کافی ہو جاتا ہے، مگر حیدر کا معنی بھی شعر ہوتا ہے، حارث کا معنی بھی شعر ہوتا ہے، اسد کا معنی بھی شعر ہوتا ہے، زیغم کا معنی بھی شعر ہوتا ہے، زرغام کا معنی بھی شعر ہوتا ہے، صفدر کا معنی بھی شعر ہوتا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ مگر یہ سارے الفاظ شعر کے لیے بولے جاتے ہیں، اس کی مختلف حالتوں کے ساتھ یہ الفاظ منسوب ہیں۔ واہ واہ۔ جب شیر اپنے بچوں کا پہرا دے رہا ہو کہ کوئی دوسرا درندہ جانور اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور وہ ان کا پہرا دے رہا ہو، تو جب شیر پہرا دار ہو اپنے بچوں کا تو اس وقت اس کو عربی زبان میں حارس کہتے ہیں۔ اللہ۔ جب شیر بے فکر ہو کر سو جائے کہ ہم تو شیر ہیں، کس نے ہماری اولاد پر ہاتھ ڈالنا ہے، کون ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، جب وہ سو جائے تو اس وقت اس کو اسد کہتے ہیں۔ اللہ۔ شب ہجرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سویا ہوا اسد اللہ ہے، اسی لیے ان کو اسد اللہ کہا جاتا ہے کہ اس روز وہ بے فکر ہو کر، آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی اتنی سکون کی نیند کبھی نہیں سویا، اور مجھے کبھی یہ یقین نہیں تھا کہ میں صبح کو اٹھوں گا یا نہیں، لیکن اس صبح کا مجھے یقین تھا کہ میں ضرور بر ضرور صبح کو اٹھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کو لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے تم بھی مدینہ منورہ چلے آنا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب شیر سویا ہوا ہو اور کبھی آنکھ کھولے کبھی بند کرے، اللہ، اس حالت میں شیر کو کہتے ہیں زیغم۔ جب وہ بیدار ہو جائے اور انگڑائی لے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں زرغام۔ اللہ۔ جب شیر اپنے بچوں کے لیے شکار مارنے کے لیے چل پڑے، اور اس حالت میں جب وہ پنجہ اٹھاتا ہے اپنے شکار کو مارنے کے لیے، اس حالت میں شیر کو کہتے ہیں صفدر۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ شکار کے اوپر جھپٹ پڑے اور اس شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں حیدر۔ اللہ اللہ۔ تو حضور مولا کائنات آپ کا لقب ہے حیدر کرار، سبحان اللہ۔ کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جبل صلہ کے اوپر حضور مولا کائنات نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ایک دشمن کے اوپر جب وار کیا، اس حال میں کہ اس نے لوہے کا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، آپ نے جب اس پر وار کیا وہ لوہے والا ہیلمٹ بھی اس کا چر گیا، اللہ اللہ۔ اس کا سر پورا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جس گھوڑے پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے، آدھا ادھر اور آدھا ادھر ہو گیا، اور جس چٹان پر وہ گھوڑا کھڑا ہوا تھا وہ چٹان بھی حضور مولا کائنات کے تلوار کے وار سے چر گئی۔ اللہ اللہ۔ تو اس لیے آپ کو کہتے ہیں حیدر کرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اسی طرح عبد ود جب آپ کے مقابل آیا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 بندے کی طاقت اس کے جسم میں موجود ہے، اور دنیا کے لوگ اس کے مقابل آنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے تھے، حضور مولا کائنات نے آقا علیہ السلام سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے مقابل جاتا ہوں، یہ للکار رہا ہے،
بلا رہا ہے کہ کون ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے، میں جاؤں گا اس کے مقابلے میں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امامہ شریف، اپنا لباس مبارک حضور مولا کائنات کو پہنایا اور پہنا کر روانہ فرمایا۔ تو جب آپ روانہ ہو رہے تھے عبد ود کے مقابلے میں جانے کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ کتنا منفرد اعزاز ہے کہ آپ کل ایمان ہیں، کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ تو جب اس سے مقابلہ ہوا، سامنا ہوا، تو ایک ہی وار کی وہ تاب نہ لا سکا، اس کا پورا یہ کندھا ایک سائڈ سے کٹ کے گر گیا اور وہ زمین بوس ہو گیا، اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ تو اس لیے حضور مولا کائنات کو حیدر کرار کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے 40,000 دشمنوں کو مارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 40,000 دشمن رسول، دشمن خدا آپ کی تلوار کا نشانہ بنے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ گویا آپ نے کفر کے مقابلے میں ہمہ وقت کمر بستہ رہے اور کبھی بھی کسی لمحے بھی آپ نے دریغ نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے، آپ کا قدم کبھی پیچھے نہیں گیا، ہمیشہ آگے بڑھتے رہے۔ جتنی بھی مشکل آئی، جتنی بھی تکلیف آئی، ہر تکلیف میں، ہر مشکل میں آپ کے قدم آگے ہی بڑھتے رہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ اور آپ کی نظر کرم کا فیض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑی آسان گفتگو آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے فرمائی۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے ہمارے اس پروگرام جمال یار کو رونق بخشی۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام جمال یار کا وقت ختم ہوا چلتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان تیمور شہزاد چشتی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔